کھانے پینے کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں دونوں جو ایکسٹریم پوائنٹس ہیں نا انہیں ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ جیسا کہ بعض دفعہ ہمیں ایسی بات بھی نظر آتی ہے کہ بالکل آپ کھانے سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں جو شریعت کا ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنا کھانا کہ جس کے ذریعے سے آپ کی حیات کی رمق باقی رہے، اتنا کھانا آپ پر فرض ہے۔ صحیح۔ اور حلال کمانے کے لیے اور بدنی عبادت کے لیے جتنی توانائی ضروری ہے اتنا بھی کھانا آپ پر فرض ہے، چونکہ حلال کمانا ضروری ہے، پھر بدنی عبادات کا ہونا ضروری ہے۔ اب رزق کو اور غذا کو اور کھانے کو آپ چھوڑ دیں اور وہ عبادات نہ کر سکیں، فرض ادا نہ کر سکیں، تو گویا اس فرض ادا نہ کرنے پر ضرور وبال ہے کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے۔ تو اتنا کھانا فرض ہے۔ یہ ایک وہ ایکسٹریم ہے جو بالکل لو ایکسٹریم پر بات کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر دوسرا وہ بسیار خوری ہے، اور جس کے بارے میں علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ بہت زیادہ کھانا بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ہم فرامین کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ بسیار خوری کو آپ نے بیماریوں کی جڑ قرار دیا ہے کہ یہ بسیار خوری سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور یہ ایک انگلش میں ایڈیم بھی یوز کیا جاتا ہے کہ گلوٹنی کلز مور دین دا سورڈ، کہ یہ جو بسیار خوری ہے یہ تلوار سے زیادہ نقصان دہ اور مہلک ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت زیادہ اعتدال کی حاجت اور ضرورت ہے کہ جتنی زیادہ آپ کو ضرورت ہے آپ کے جسم کو اتنا پورا کیا جائے۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ اپنے معدے کے 3 حصے کرنے کا خود حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ایک حصہ کھانے کے لیے ہے، دوسرا پینے کے لیے ہے، اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے۔ لیکن آج کا ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ بسیار خوری یعنی آج کھا رہے ہیں اس کے بعد ہمیں ملنا ہی نہیں، جیسے کہ شادی کی تقاریب میں ہمیں نظر آتا ہے بالکل حلق تک آپ نے اسے کھا لیا، اور پھر کھانے کے بعد جا کر سیدھا آپ نے سونا ہے، کسی قسم کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جا کر اندر زہری بننا ہے، پوائزن بننا ہے، اور پھر اس سے السر اور نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے جنم لینا ہوتا ہے۔ اور آئے دن فوڈ پوائزن کو ہم فیس کرتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں سے باز نہیں رہتے، یہ بات ہے۔ پھر تعلیمات اسلام میں جب ہم دیکھتے ہیں اور اسلاف امت کے جب طریق کو دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بڑا واضح اور نمایاں ہے جو امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ ایک شخص حضور کا مہمان ہوا اور وہ کافر تھا، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دودھ لانے کا حکم دیا، تو ایک بکری کا دودھ لایا گیا تو وہ پی گیا، دوسری کا لایا گیا پی گیا، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ اللہ اکبر۔ رات وہ ٹھہرا اور صبح وہ ایمان لے کر آیا، تو اب حضور علیہ السلام نے دوبارہ اس کے لیے دودھ، مہمان نوازی ہے، دودھ منگوایا، تو وہ ایک ہی بکری کا پی سکا، دوسری کے لیے اس نے ہاتھ جوڑ لیا، اب مجھ میں ہمت اور سکت نہیں ہے۔ تو اس وقت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اب یہ جو بسیار خوری ہے، بہت زیادہ جو کھانا ہے، یہ مومن کی علامت نہیں رہی، یہ مومن کی پہچان اور شان نہیں رہی کہ بس آخری دفعہ ہی ہم کھا رہے ہیں اس کے بعد ہمیں ملنا ہی نہیں ہے گویا، تو یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اچھا علامہ صاحب، کبھی کبھار ایسا ہو کہ اتفاق ہو جائے، کوئی خوراک بہت زیادہ دل کو بھا جائے، انسان بہت زیادہ بھوک کے عالم میں ہو، تب کھا لیا سو کھا لیا، لیکن اس کا ایڈکٹڈ ہو، عادی ہو جانا؟ بالکل، اس پر بھی یہ تعلیم ضرور ارشاد فرمائی کہ جب تمہیں بھوک لگے تب کھاؤ، اور بھوک چھوڑ کر ہاتھ پیچھے کر لو۔ یہ قرون اولیٰ کی بات کی جاتی ہے کہ وہ عجم سے ایک حکیم مدینہ المنورہ آ گیا، اس نے اپنا مکتب کھول لیا، فارمیسی کھول لی کہ جناب یہاں بہت بیمار ہوں گے، میں ان کی علاج معالجہ کروں گا۔ بہت دن گزر گئے، کوئی مریض نہیں آتا۔ ایک اہل مدینہ کو پکڑ کر اس نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کہ یہاں کوئی لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کہتے چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج تو ہمارے پاس، ہماری دادی اماؤں کے پاس ہے، اور وہ ویسے ہی جب احتیاط کو اختیار کر لیا جائے، پریونشن از بیٹر دین کیور، علاج کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جب آپ احتیاط کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ میڈیکیشن کا کام کر رہے ہیں۔ پھر کہا کہ پھر مزید کیا نسخہ ہے تمہارے پاس کہ بیمار نہیں ہوتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک کھاتے نہیں جب شدید بھوک نہ ہو جائے، اور بھوک چھوڑ کر ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور چلا گیا، اور کہنے لگا کہ جو بیماری کی جڑ ہے وہ تمہارے درمیان نہیں ہے، تو یہاں پر میرا بھی کام چلنے والا ہے، میرا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے، بالکل۔ تو اس اعتبار سے جب یہ تمام تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں، اور بطور خاص یہ بطور یعنی صاحب ایمان کے لیے یہ بات ضرور ملحوظ خاطر ہے کہ مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ یہ وطیرہ، یہ طریق، یہ انداز صاحب ایمان کا نہیں ہے کہ بسیار خوری کو اختیار کیا جائے، اپنے اوپر ظلم کیا جائے۔ یہ ایک طرح سے اپنی ذات پر ہی ظلم ہے کہ جو چیز پسند آ رہی ہے اسے ضرور لازمی کھانا ہے۔ ہمارے صوفیاء نے ذکر کیا نا کہ اسراف یہ بھی ہے، یہ گویا کہ ایک ان کی تعریف ہے، اگرچہ شریعت کا یہ مطلوب نہیں، فرمایا کہ اسراف یہ بھی ہے کہ جس چیز کا من چاہا وہ کھا لیا۔
بالکل یہ بھی ایک طرح سے اسراف ہے، اس پر بھی ہمیں ضرور غور کرنا ہے۔